رسول خدا کے چچا حضرت عباس تھے، ان کی کنیت تھی ابو الفضل، اور ان کی بیوی تھی ام الفضل، جو امام حسین کی ولادت کے موقع پر موجود تھی، اور وہ امام حسین کو زرد کپڑے میں لپیٹ کے رسول کے پاس لائی تھی، اور پیغمبر نے جو کچھ وہ وہاں آپ سنتے ہیں وہ ساری چیزیں دہرانے کا وقت نہیں۔ ام الفضل ان کی وائف بہت مشہور ہے، ام الفضل، فضل کی ماں۔ تو ان کے جو شوہر ہیں حضرت عباس، وہ ابو الفضل۔ مدینہ منورہ کی مسجد میں آج بھی 12 اماموں کے نام جہاں لکھے، اس میں اصحاب رسول کے نام بھی 12 اماموں کے الگ سے نہیں لکھے، اصحاب کے نام لکھے ہیں، پیغمبر کے چچاؤں کے نام لکھے ہیں، اور پیغمبر کی اولاد کے نام ہیں۔ ان میں ایک نام لکھا ہے ابو الفضل العباس، اور یہ رسول خدا کے چچا کی نیت سے لکھا گیا۔ لیکن اب آج بھی آپ جائیے انٹرنیٹ پہ، آپ کو مل جائے گا علمدار کربلا کا نام مسجد النبوی، حضرت عباس علمدار کربلا کی۔ یہ کوئی فضیلت نہیں ہے کہ ان کا نام مسجد میں ہو تو وہ آئیں، ورنہ نہیں۔ یہ دیکھ، عباسی خلیفہ نے نام لکھے تھے، لکھ دی۔ عباسی خلیفہ کسے کہتے جو رسول کے چچا کی اولاد میں تھا، عباس تو اس کے دادا تھے، اس نے یہ نام لکھا۔ لیکن آپ جائیں گے انٹرنیٹ، وہاں پہ کہا جائے گا معجزہ دیکھو، معجزہ کہ آج بھی مسجد النبوی میں علمدار کربلا ابو الفضل العباس کا نام۔ اچھا، اب یہ بات ہو گئی ہے تو ایک چھوٹی سی بات میں اپنے موضوع سے ہٹ کے کہہ دوں معلومات کے لیے۔ جب بھی میں یہاں آتا ہوں تو صاحبان ایمان میں 2 4 6 تیار ہوتے ہیں کہ جی وہ ایام اضحیٰ کے بعد یا دسمبر کی کرسمس چھٹیوں میں ہم عمرے پہ جائیں گے۔ ایک آدھ بات میں اس حوالے سے کہہ دیتا ہوں، جہاں یہ نام لکھا ٹھیک اس کے نیچے ایک بہت بڑی زیارت تھی ہماری، بہت اہم زیارت تھی، اور بہت سے لوگ وہاں سے گزرتے ہیں، لیکن پتہ ہی نہیں کہ ایک زیارت تھی۔ تو اب چونکہ یہ بھی میرا ایک ڈپارٹمنٹ ہے تو اس کے لیے بھی ایک جملہ سن لیجیے۔ کون سی زیارت تھی؟ پرانی کتابوں میں لکھا ہوا ہے اس جگہ کا نام، جہاں عباس نام لکھا ہوا ہے اس کی وجہ سے نہیں، اس کے ٹھیک نیچے چشمہ کوثر۔ یہ کیا تھا؟ آپ نے روایتوں میں اکثر سنا ہے شہزادی کنویں سے پانی بھر کے لاتی تھی۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کنواں کہیں شہر سے باہر تھا؟ یہ بہت دور تھا۔ شہزادی گھر سے باہر نکل کے جاتی تھی مشق لے کر، اور وہاں سے پانی بھر کے اس طرح بھرے بازار سے گزر کے آتی تھی، یا چلے رات کے اندھیرے میں صحیح، لیکن اپنے حجرے سے نکل کے جاتی ہیں، پانی بھر کے لاتی ہیں، جس طرح پاکستان انڈیا کے گاؤں میں کنویں سے عورتیں پانی بھرتی ہیں۔ یہ تھا شہزادی کا انداز۔ روایت تو پڑھی جاتی ہے کہ جی شہزادی وہ کنویں سے پانی بھرتی تھی۔ پہلے زمانے میں ہر گھر میں واٹر سپلائی کے لیے اپنا کنواں ہوتا تھا، تو شہزادی کے اپنے حجرے میں جو کنواں تھا اسی سے شہزادی پانی بھرا کرتی تھی، اور وہ عقیدت اور احترام میں چشمہ کوثر کہلایا تھا۔ اور اسی کے ساتھ کھجور کا وہ درخت تھا جو رسول خدا نے گٹھلیوں سے بویا تھا، جس کی وہ کھجوریں بے اولاد عورتیں استعمال کرتی تھی تو اولاد ہو جاتی تھی، اور بہت سارے فائدے، دونوں ساتھ کنواں اور وہ۔ اب جب مسجد النبوی ایکسٹینشن ہوا تب بھی وہ تھا، ایکسٹینشن کے بعد بھی تھا۔ چند سال پہلے کہ جب وہ پورا فرش ماربل کا بنایا گیا، وہ اٹلی والا ماربل، تو پھر اس کو توڑ کے اس کو ختم کر کے ایک عام فرش بنا دیا گیا ہے۔ لیکن آج بھی میں بتاتا ہوں اپنے قافلے کو کہ پہچانیے کہ ٹھیک ابو الفضل العباس کا نام جہاں لکھا، جہاں سے وہ قنات لگائی جاتی ہے جس کے دوسری طرف جنت کا باغ ہے، پرمٹ کے لوگ جاتے ہیں، اور اس طرف بغیر پرمٹ والوں کو جانے کی اجازت ہوتی ہے، جہاں مسجد کی چھتریاں ہیں، سب سے آگے والی چھتری۔ خیر، یہ بات کم لوگوں کو معلوم ہے، میں نے کہا چلے اس حوالے سے بتا دوں۔ اور آخری بات اس حوالے سے، آج بھی آپ گوگل پہ یا یوٹیوب پہ جائیے، اولڈسٹ پکچر آف مسجد النبوی ٹائپ کریں، جو تصویر آئے گی نا اس میں یہ درخت بھی دکھایا جائے گا، کنواں تو نہیں، اور وہی جگہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو ضمنی بات یہ آ گئی کہ وہ یہ جو نام لکھا ہوا ہے حضرت عباس، یہ علمدار کربلا نہیں، یہ اس خاندان کے بزرگوں میں سے ایک تھے، رسول خدا کے چچا۔